الصابین اوابین حین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم ہونے لگ جائیں وہ وقت ہوتا ہے صلاۃ الضحیٰ کا، چاشت کے وقت کا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، کہ ہم نے دوپہر کے وقت جو ظہر کی نماز کے وقت گرمی تھی تو ہم نے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ بہت گرمی ہے آج کل۔ تو معنی کیا نکلا کہ شدت سختی کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم کی آگ کی شدت اور سختی آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کا بندوبست کر دیا، لہذا اس مہینے کا نام رمضان کا مہینہ رکھا گیا۔ وہ مہینہ جس میں انسان کے پورے سال کے گناہوں کی وجہ سے جو شدت اور سختی آنی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف کرنے کا بہانہ بنا دیا۔ روزے کو صوم کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی تو ہے رک جانا۔ صوم کا لغوی معنی رک جانا، باز آ جانا۔ جیسے بی بی مریم نے جب چپ ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو قوم کو کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، تو وہ خاموش رہنا اس سے مراد تھا۔ اسی طرح جو گھوڑا چلتے چلتے ٹھہر جائے، آگے نہ چلے، تو عرب لوگ اس کو صائم کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے، صوم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صوم کی تعریف لکھی، فی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ۔ فتح الباری میں بھی یہ لکھا گیا، یعنی خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ خاص طرح سے کوئی بندہ اگر وقت گزارے تو اس کو صوم کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ نیت ہی نہ کرے اور ویسے ہی بھوکا رہے، یا اس کی نیت ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کو ڈائٹنگ کا شوق ہوتا ہے، تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، وہ اس نے سارا دن بھوکا رہ کر گزارا۔ تو اس میں کچھ خاص شرائط ہیں جن کے ساتھ انسان کو اپنا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، چنانچہ اس کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ قزوینی نے عجائب المخلوقات ایک کتاب لکھی، اس میں ایک عجیب بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے رمضان کی جو 5ویں تاریخ ہوتی ہے وہ آنے والے رمضان کی ہمیشہ پہلی تاریخ ہوتی ہے، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کیا گیا کہ میں نے 50 سال اس چیز کا تجربہ کیا۔ پچھلا رمضان جو گزرا اس کا چاند فرض کرو کسی نے صحیح دیکھا، تو جو اس کی 5ویں تاریخ ہوگی نا، وہ تاریخ وہ دن آنے والے سال کا پہلا دن بنے گا۔ 50 سال کا مشاہدہ ان کا موجود ہے اس کے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کی آمد کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔
لیکن اب کسی مہینے تک پہنچنے کی تمنا تو تبھی کی جاتی ہے نا جب اس پہ کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مہینہ کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. بلکہ ابن الفضل تابعین میں سے ہیں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ وہ 6 مہینے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ رمضان تک پہنچا دینا، اور جب رمضان گزرتا تھا ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، 6 مہینے دعائیں مانگتے رہتے تھے اللہ اس رمضان کو ہماری طرف سے قبول کر لیجیے. تو یوں سمجھے پورا سال ہی رمضان کی دعائیں مانگتے تھے. کبھی اس کے آمد کی اگر قریب آ گیا، اور جب گزر گیا تو اس کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے. چنانچہ رمضان مبارک پورے سال کا قلب ہے. جیسے قلب ٹھیک ہو تو جسم ٹھیک رہتا ہے. تو یہ مہینہ جس نے اچھا گزارا اس کا پورا سال اچھا گزارا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ آنے والے پورے سال کا مقدمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ تکبیر اولیٰ کی پابندی چاہتا ہے مگر حاصل نہیں، تو اگر وہ رمضان مبارک میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا رہے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ آنے والے سال میں اللہ اس کے لیے تکبیر اولیٰ کی پابندی آسان فرمائے. ایک بندہ تہجد کی پابندی کرنا چاہتا ہے لیکن تہجد کی پابندی اس کو نصیب نہیں ہوتی، تو اگر رمضان المبارک میں وہ پابندی کے ساتھ تہجد پڑھ لے، آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی پابندی کی توفیق عطا کرے. ایک بندہ سچ نہیں بول پاتا تو رمضان مبارک میں سچ کی پابندی کر لے. کوئی نوجوان اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا، تو اگر وہ رمضان مبارک میں پابندی کر لے گا تو باقی سال اللہ آسانی فرما دیں گے. یعنی انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے سپیسیمن. سپیسیمن کا مطلب ہوتا ہے نمونہ. تو یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کا نمونہ گزاریں گے، آنے والا ہمارا سال اسی پیٹرن کے اوپر گزر جائے. اور ہم نے اس کا باقاعدہ مشاہدہ کیا کئی سال سے. بعض دوستوں کو ہم نے بتایا اور انہوں نے اس کو آزما کے بھی دیکھا. جتنے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ بندہ گزار لیتا ہے، آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی، اس کے لیے اچھا سال گزارنا آسان ہو جاتا. تو اس لیے اس مہینے کو بہت زیادہ عبادت میں گزارنا. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ. رمضان مبارک کی ہر رات میں، ہر دن میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں. یعنی فی رمضان وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر مسلمان کے لیے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں دعا قبول کر لی جاتی ہے. یعنی ایسا وقت ہوتا ہے، مثلا افطاری کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں روزہ دار کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. دیکھیں بھائی، اگر آپ کو کوئی بڑا بزرگ بندہ، کوئی اللہ کا ولی بتا دے بھائی قبولیت دعا کا وقت ہے، تو آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ بغیر لمحہ ضائع کیے انتہائی لجاجت کے ساتھ فریاد کریں گے، رو دھو کے دعائیں مانگیں گے. اور یہاں تو ولیوں کے سردار اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، سید الطیاب،
وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ دار بندہ افطاری کے قریب جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. تو ہمیں بھئی افطاری کے وقت کیسے اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے. مگر ہوتا کیا ہے، شیطان ہمارے نفس کو اتنا بگاڑ دیتا ہے کہ گو خود گرفتار ہو جاتا ہے. رمضان میں جو بڑے بڑے گرو ہوتے ہیں نا شیطان کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو رمضان میں بھی سیدھا نہیں ہوتا اس کو شتونگڑوں نے ہی سیدھا نہیں ہونے دیا، چھوٹے چھوٹوں نے. اچھا کیا ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوا، بس اس کے بعد سے بس افطاری شروع ہو گئی. افطاری بنائی جا رہی ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں، اس میں کباب بھی ہونے چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے، پھل بھی ہونے چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے. اور 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پہ لگا کے بس اس کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. اتنی بھی توفیق نہیں کہ دعا ہی مانگ لیں. یہ لانا وہ لانا، یہ رہ گیا وہ رہ گیا، اور اسی میں وہ افطاری کا قیمتی وقت بندے کا گزر جاتا ہے. کرنا یہ چاہیے کہ وہ جو آخری آدھا گھنٹہ ہے افطاری کا، اس آدھے گھنٹے میں خوب توجہ اللہ کے ساتھ وقت گزاریں. ویسے ہمارے ہاں کا دستور بھی یہی ہے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے نا تو پھر رخصت ہوتے ہوئے اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے. تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سارا دن مزدوری کی، یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے یہ بھی تو مزدوری ہے نا اللہ کی. جس پروردگار نے خود حکم دیا، شریعت کا حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، تو جس نے اللہ رب العزت کے لیے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا ہی فرمائیں گے. چنانچہ افطاری کے وقت میں مومن بندے کی دعائیں قبول کر لی جاتی. چنانچہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ جو مہینہ آ گیا، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر فضیلت رکھتی ہے. چنانچہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں محروم ہوتا ہے، ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم ہو نہیں سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی باب الریان ہے. اس میں سے ان لوگوں کو گزارا جائے گا جو دنیا میں روزہ دار رہتے تھے، ان کو بلایا جائے گا اور اس میں سے گزارا ہی ان کو جائے گا. یہ دنیا میں بھوکے پیاسے رہے اللہ کے لیے. ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ گھر بناتا ہے نا تو مین گیٹ کہاں رکھتا ہے کہ جدھر سے زیادہ لوگوں کے آنے کی توقع ہوتی ہے، اور اگر پیچھے سے گھر والوں نے کہیں سے آنا جانا ہوتا ہے مستورات نے تو وہاں چھوٹا سا دروازہ لگا دیتا ہے. تو بڑا گیٹ کدھر؟ جہاں سے زیادہ لوگوں کی توقع. یہ بات سمجھ گئے؟ کیوں جی سمجھ گئے نا؟ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے تو زیادہ دروازے کہاں بنائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہے کہ میرے بندے زیادہ جنت میں جائیں، تبھی تو ادھر زیادہ مارجن رکھا ہے نا، دروازے زیادہ بنا دیے. بات سمجھ گئے نا؟
تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اب مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، یفرحہما اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس دن بھی اس کو خوشی نصیب ہو جائے. روزہ جو ہے نا یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باقی تمام اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے، روزے کا اجر نہیں لکھا جاتا. روزے کے بارے میں صرف لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا. اب قیامت کے دن اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بڑے لوگ دیتے ہیں تو وہ چھوٹی چیز نہیں دیتے. دیکھیں مجھ سے اگر کوئی مانگے نا تو میں فقیر آدمی اس کو 10 روپے دے دوں گا، لیکن اگر کوئی کسی امیر سے مانگے وہ 100 روپیہ دے دے گا، اور اگر کسی وزیر سے مانگے تو وہ 1000 روپیہ دے دے گا، اور ملک کے وزیر اعظم سے مانگے تو وہ 1 لاکھ بھی دے دے گا، اور کوئی سعودی عرب کے بادشاہ سے جا کے مانگے تو وہاں تو ملین چلتے ہیں ماشاءاللہ. وہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور 30 لاکھ اس سے کر کے دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا اس کی دین بھی بڑی ہوتی ہے. تو جب اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا بھائی تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا بھی تو اللہ تعالیٰ کی شان کے بقدر ہوگی. پتہ نہیں وہ کتنا عطا فرمائے گا. بلکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بادشاہ لوگ جب انعام کسی کو دیتے ہیں نا تو صرف انعام ہی نہیں دیتے، انعام کے اٹھانے والے جانور بھی دیتے ہیں اور انعام کو گھر بھی پہنچا دیتے ہیں. جاؤ بھائی اس کے گھر انعام اتنا چھوڑ کے آؤ. اللہ ہو. تو کتنی مزے کی بات ہے کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے. اور بعض محدثین نے فرمایا کہ الفاظ تو یہی ہیں مگر پڑھنے کی ترتیب میں فرق ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں آپ ہوں. کیا مطلب ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس بندے کو اس کے سبب اللہ رب العزت کا قرب، اللہ کا وصل، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. چنانچہ روزہ جو ہے نا یہ بے مثال عبادت ہے، بے ریا عبادت ہے. روزے میں ریا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھیں بھئی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، پیاس ہے نا، تو جب آپ کلی کرنے لگتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آدھا پانی اندر لے جائیں آدھا باہر نکال دیں، کسی کو کیا پتا. لیکن آپ جتنا پانی لے کے جاتے ہیں سارا کا سارا باہر نکالتے ہیں تو مخلوق کو تو پتہ نہیں نہ چلتا. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے پورا پانی باہر نکالا تو پھر کس کی وجہ سے نکالا؟ اللہ کی وجہ سے نکالا. اس لیے روزے کے اندر ریا نہیں ہے. چونکہ ریا نہیں ہے اس لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. بس میں جا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے. پھلوں کا سیزن، گرمیوں میں انگور، تربوز، سردیوں کے اندر میوے، سیزن ہے ہر چیز کا.
یوں لگتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا سیزن ہے. جب کسی چیز کا سیزن ہو نا تو پھر وہ چیز کم قیمت میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. سیزن جو ہے، لوگ کہتے ہیں جی سیزن میں گندم خریدی تھی تو 420 روپے، اور جب سیزن گزر گیا تو وہی 800 روپے کی بکی. تو معلوم ہوا کہ سیزن میں چیز خریدنی آسان، تو رمضان مبارک میں جنت کی ڈیل کرنی آسان. ویسے آج کل تو بڑے شہروں میں نا سیل لگتی ہے، میگا سیل اور لوٹ سیل اور پتہ نہیں کیا کیا، حتیٰ کہ جی کپڑے کی سیل، جوتے کی سیل، فلاں کی سیل. جب سیل لگتی ہے نا کسی چیز کو تو بڑی معمولی قیمت پہ بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. جی سیل لگی ہوئی تھی. قرآن و حدیث پر اگر غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دے. یا اللہ. اچھا، ایک دو باتیں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں مکتوبات میں، مکتوبات مجددیہ میں، ذرا توجہ سے سن لینا. جیسے ایک وقت ہوتا ہے نا جب سحری ہوتی ہے تو دن کی روشنی کا آغاز ہو جاتا ہے، صبح صادق، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے. اسی طرح امام ربانی مجدد ثانی نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالی کی طرف سے ان رحمتوں کے ایام کی صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب پہلی رمضان کا دن آتا ہے تو وہ سمجھیے کہ رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. دوسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات بندے کے لیے بجٹ کی رات ہے. بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. آئندہ سال اس بندے کا رزق کا کیا معاملہ ہوگا. رزق میں انسان کا مال، اس کی اولاد، اس کی صحت، اس کی بیوی، بچے، ہر چیز دنیا کی شامل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان سے انسان کا بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا رمضان بنتا رہتا ہے، اور لیلۃ القدر میں یہ بجٹ انسانوں کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں. تو آئندہ سال کے بجٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. لہذا ان دنوں میں اگر ہم آئندہ سال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا فیصلہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو نہ تو اس کو سورہ اخلاص عطا فرماتے اور نہ ہی اس کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتے. جو سورہ اخلاص عطا کر دی اور رمضان کا مہینہ عطا کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس لیے انہوں نے کیا دیکھا تھا خواب، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے. تو کتنے ستارے دیکھے؟ تو 11 ستارے دیکھے. تو 11 بھائیوں کی غلطی معاف کس کی وجہ سے ہو گئی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا نا، پھر دعا مانگی تھی تو معاف ہو گئی غلطی. تو 11 بھائیوں کی غلطی کس کی وجہ سے معاف ہو گئی؟ ایک بھائی 12ویں کی وجہ سے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سال کے کل 12 مہینے، 11 مہینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس 12ویں مہینے رمضان کی وجہ سے
جس کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں وہی شان دی جو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں میں شان عطا فرمائی. لہذا اگر ہم اس مہینے میں خوب اچھی طرح عبادت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا معاملہ ہے. اس لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کبھی یہ عاجز، کبھی حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، اور کبھی حضرت ناظم صاحب، مولانا حبیب اللہ صاحب، کچھ نہ کچھ روزانہ تراویح کے بعد چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کر دیں گے. امید ہے کہ آپ حضرات باقاعدگی سے، اہتمام سے آ کر بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند لمحوں کے لیے مراقبہ کر لیں، دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فرما. اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا، ہماری ہمتوں میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. پورا رمضان مبارک اللہ ذوق شوق عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. اے اللہ، اس کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم، ہم نے قرآن مجید جو سنا اس کو بھی قبول فرما. اے اللہ، اس کے بدلے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. اپنی رحمت کا معاملہ فرما. ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما. اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے، ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.